بس کې هم ښه کوالټي والے خې یا بس الله دې رحم وکړي الله تاسو سره ښېګړه وکړي چې موږ تاسو ښېګړه وکړله. مهرباني. مولانا صاحب بھی تھوڑا سا ہاتھ رکھ مهرباني دي. خیر علیک خیر دول شو خیر او د خیر ملک سره مخ شو. مهرباني دي. الرحیم آج میں یہاں پر انوگریشن پہ آیا ہوں. ماشاءاللہ یہ ان کا تیسرا جو ہے ایونٹ ہے جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو محنتی طبقہ ہے ان کو یہ ہاتھ گاڑیاں بھی ریڑیاں بھی دی جا رہی ہیں اور ساتھ میں ان کو پھل بھی دیے جا رہے ہیں اور فائنینشیل جو سپورٹ ہے وہ بھی ساتھ دی جا رہی ہے. بہت اچھا اقدام ہے کیونکہ اس سے جو ہے روزگار کی طرف لوگوں کی توجہ جائے گی اور جب ایک انسان کام محنت کرتا ہے تو جو نیگیٹو اپروچ ہوتی ہے انسان اس سے دور رہتا ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا بھی جو ہے حکومت جو ہے وہ بھی اس طرح کے اقدام کر رہی ہے. ہم بھی اس کو چاہتے ہیں کہ پورے صوبے تک پھیلائیں لیکن الخدمت جس طرح محنت کر رہا ہے اور جس طرح بڑھ چڑھ کے انسانی خدمت میں حصہ لے رہے ہیں میں اس میں الخدمت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ تقریباً 70,000 کے قریب کا ایک جو پیکیج ہے انہوں نے بنایا ہے. اس کے علاوہ مالی معاونت ہے جو الگ کی جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح جو ہے دین و دنیا کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. یہ وہ غریب لوگ ہیں جو بیچارے نوکریوں کی در بدر پھرتے ہیں محنت کرتے ہیں مگر ان کو صلہ نہیں مل رہا ہوتا. اب جو ہے ان کو جو ہے یہ ریڑیاں مل گئیں اس میں پھل سبزی مل گئی اور ساتھ ہی کچھ نقد جو ہے رقم مل گئی. تو اب ماشاءاللہ یہ اپنا مستقبل خود سنواریں گے محنت کریں گے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گے. تو میں اس پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں الخدمت کو کہ بہت اچھی طریقے سے یہ اپنا کام کر رہے ہیں اور خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی الخدمت کو ہم پورا سپورٹ بھی کریں گے ان کو اپنے ساتھ آگے لے کے چلیں گے. شاه صاحب دا راته ووایي چې د الخدمت فاونډیشن چې کوم پروګرامونه دي د جماعت اسلامي موجوده حکومت کې چونکې هغه اقتدار ورسره شته هم نه دی اقتدار تاسو سره د پی ټی آی سره د پی ټی آی په دې باره کې بار بار خپل وعدې هم کړي دي عوام ته چې هغه ضرورتونه چې اوس جماعت اسلامي والا پوره کوي الخدمت والا خلکو ته دې باره کې څه وایي. دا دلته موږ انساني خدمت ته راغلي وو جواب خو ډیر دی خو سیاسي جواب به زه نه درکوم. دې په وجه چې چله سړی خدمت لا راځي کنه خبره د خدمت کوي د سیاست نه کوي بل خبره د ریډیانو خبرو کا د انیشیټیو موږ غشته ده موږ پورا صوبے کې د ریډیانې تقسیم وو کم یو یتیم ماشومان دي اغیولا اردو میں بول دوں ہاں جو یتیم بچے ہیں 5 سے 16 سال تک کے ان سب کو ہم 5,000 روپے مہینہ دینے جا رہے ہیں. اسی آنے والے 8 سے 10 دنوں میں وزیر اعلیٰ صاحب اس کا افتتاح کریں گے. اس کے علاوہ جو بیوہ عورتیں ہیں جن کی عمر 45 اور سے زیادہ ہے ان کو بھی ہم جو ہے راشن کی مد میں 5,000 روپے مہینہ دینے جا رہے ہیں. جو ہمارے معذور بھائی ہیں آپ کو پتہ ہے ہزاروں لوگوں کو 10,000 روپے کی معاونت کی جا رہی ہے اور پورٹل ابھی دوبارہ کھل گیا ہے. جو لوگ بھی آنا چاہیں اپلائی کرنا چاہیں ان کو ہم 10,000 کی جو ہے سپورٹ دیں گے. اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ 2 قرضوں کی اسکیمیں جو ہیں ہم نے لانچ کی ہیں. ایک جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کی ہے جو صرف معذوروں کے لیے جس میں بلا سود ان کو پیسے دیے جائیں گے. اس کے علاوہ دوسری اسکیم جو ہے وہ ہماری سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ہے جس میں معذوروں کو پرائیورٹی دی جائے گی ورنہ اس کے علاوہ 5 لاکھ تک کا قرضہ بلا سود جو ہے تمام اپنے خیبر پختونخوا کے وہ لوگ جو اپلائی کرتے ہیں اور معیار پہ پورا اترتے ہیں ہم ان کو دیں گے. یہ اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا میں پہلی دفعہ ہمارے چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پہ الیکٹرک ویل چیئر جو ہیں وہ ہم پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں. صوبے کے تمام وہ لوگ جو سرکاری دفاتر میں کام کرتے ہیں سب کو الیکٹرک ویل چیئرز ملیں گی. اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹی میں جاتے ہیں ان کو بھی الیکٹرک ویل چیئرز ملیں گی تاکہ وہ تعلیم اچھی طریقے حاصل کر سکیں. جو لوگ سرکاری دفاتر میں ہیں اچھی طریقے سے اپنا کام سر انجام دے سکیں. اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے اگر رکھوں تو بہت ٹائم لگ جائے گا لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پوری سوسائٹی چاہے وہ الخدمت ہو یا کوئی اور بھی اس طرح کی فاؤنڈیشنز ہو ہم سب مل کے انسانیت کی خدمت کریں. ابھی میں چائلڈ پروٹیکشن کے ایک پروجیکٹ میں تھا وہاں پر چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کا ایک ایکٹیویٹی تھی میں ادھر گیا تھا تو وہاں بھی میں نے یہی بات کی کہ بچوں کا تحفظ جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن تمام معاشرہ جب مل کے ان بچوں کا تحفظ کرنے نکلے گا مسئلے تبھی حل ہوں گے. تو یہ ہماری اجتماعی کام ہے اجتماعی خدمت ہے اجتماعی سوچ ہے اور الحمدللہ میرے بانی چیئرمین عمران خان صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ انسانوں پہ انویسٹ کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 10 سالوں میں صحت کارڈ پوری دنیا میں کہیں بھی مفت علاج نہیں. دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کہا جاتا ہے امریکہ کو. کیا امریکہ اپنی عوام کو مفت علاج دیتا ہے؟ نہیں دیتا. صرف عمران خان کا ویژن دیتا ہے جس کی وجہ سے آج سینکڑوں لوگ بلکہ لاکھوں لوگ جو ہیں ہر مہینے جو ہے وہ علاج کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں کو ہم امپروومنٹ جا رہے ہیں امپروومنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ تمام سوسائٹی تمام این جی اوز تمام میڈیا
وہ ہماری طاقت بنے گا, ہمارا سہارا بنے گا. تنقید بائے اصلاح کو میں پروموٹ کروں گا, تنقید بائے تنقید پہ میں ہمیشہ معذرت کروں گا, لیکن انشاءاللہ تعالی جب بھی الخدمت مجھے بلائے گا, وقاص صاحب کھڑے ہیں ہمیشہ, یہ میرے ساتھ بھائیوں کے ساتھ رہے ہیں, میرے یہ پرانے کولیگ ہیں, ہم 2015 سے 2019 تک ہم ساتھ رہے. جب بھی الخدمت ہمیں بلائے گا ہم ضرور آئیں گے. میرے وزیر اعلیٰ صاحب ایک افطاری میں بھی ادھر آئے تھے, کیونکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ سیاست کو سیاست تک رکھنا چاہیے اور خدمت کو خدمت تک. خدمت کی سوچ سے ہم نکلے ہیں, خدمت کریں گے, عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے, چاہے وہ معذور لوگ ہوں, مزدور ہو, بیوہ عورتیں ہوں, یا معاشرے میں رہنے والا کوئی بھی ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اپنی ذمہ داری کو بخوبی جانتے ہیں. بہت شکریہ. مہربانی, تھینک یو. سب سے پہلے میں اپنے بھائی کا جو بھائی ہمارے ویلفیئر کے وزیر ہے سید قاسم شاہ صاحب, جس طرح ذکر کہ بھائیوں کی طرح ہے اور ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں, ان کا مشکور ہو کہ یہ آج کے الخدمت کی پروقار تقریب میں شریک ہوئے. اور یقینی طور پر یہ کسی ایک فرد کی یا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی کہ سب لوگوں کی خدمت کی, یہ اجتماعی ایک کوشش ہے جس کا اظہار آج آپ نے دیکھ لیا, تو میں اس کا مشکور ہوں. ساتھ ساتھ آپ کو یہ تفصیلات بتاتا جاؤں کہ 29 یہ ہاتھ گاڑیاں جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن ہے, اس میں یہ فروٹ ہے, سبزیاں ہے, مختلف اور قسم کی چپل کے مختلف سٹالز ہے, تو فری آف کاسٹ ان کو ہم دے رہے ہیں. یہ پہلے کرائے کی ہتھ گاڑی پر یہ کام اور یہ روزگار کرتے تھے, آج یہ اپنے گھروں کو جائیں گے تو یہ خوشی خوشی جائیں گے, اس لیے کہ دن کے اختتام پر ان کو یہ پیمنٹ جو انہوں نے کچھ کمائی کی ہوتی ہے اس میں جو انہوں نے کسی نے اگر ہتھ گاڑی دی ہے تو ان کو نہیں دینا پڑے گا, بلکہ اپنے روزگار کے باعزت روزگار کے یہ خود مالک بن گئے. اس سے پہلے بھی ہم 2-3 مہینے پہلے بھی اس ایکسرسائز کر چکے ہیں, چترال میں, جنوبی وزیرستان وانا میں کر چکے ہیں, شمالی وزیرستان میر علی میں اور اس طرح صوبے کے مختلف اضلاع میں اور پشاور میں تو تسلسل کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. تو آپ کے ذریعے سے ہم اپنے ڈونرز کے بھی مشکور ہیں اور آپ سب کے مشکور ہے اور صوبائی حکومت کے مشکور ہے کہ وہ اس پورے خیر کے پروجیکٹ کی وہ خود رہنمائی کریں. انہوں نے اپنی طرف سے بھی یہ انیشیٹو لیا ہے, لیکن فیوچر میں ہم دیکھ رہے ہیں اگر کوئی کولیبریشن ہو تو اس سے زیادہ تعداد میں لوگ مستفید بھی ہوں گے اور ایک منظم طریقے سے لوگوں کی خدمت کی جا سکے گی. اس کے ساتھ ساتھ تلیسیمیا کے بچوں کے لیے ان کی ہماری سرپرستی, ان کی سرپرستی ہمارے ساتھ رہی ہے اسٹریٹ چلڈرن کے لیے, اور اب انشاءاللہ آنے والے رمضان میں یتیم بچوں کے حوالے سے بھی ہم ان کے مشکور رہیں گے. باقی یہ آج خوشی خوشی اپنے گھروں کو جائیں گے, اس میں معذور بھی ہے اور اس میں سوسائٹی کے اور لوگ بھی ہے. خواتین جو اس طرح روزگار شروع کرنا چاہیے ان کے لیے بھی ہمارا ویڈوز کا پروجیکٹ ہے, وہ آلریڈی چل رہا ہے, جس میں اس وقت 200 سے زیادہ خواتین کو ہم اس اب کچھ 2-3 مہینوں میں چھوٹے چھوٹے قرض دے چکے ہیں اور وہ سلائی کڑھائی کے جو روزگار ہے وہ اس کو شروع کر چکے ہیں. شکریہ جی. بہت مہربانی. لون کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی بتا دیں. الخدمت کا مائکرو فائننس ہمارا ایک مواخات کا پروگرام ہے, تو اس میں ایک طریقہ کار خصوصی ہم نے پرائرٹی فی الحال دی ہے ویڈوز کو, کہ وہ ویڈو جن کے یتیم بچے ہمارے ساتھ انرولڈ ہے وہ پہلے مرحلے پر ہم اس کو 50 سے 1 لاکھ تک 50,000 سے لے کر 1 لاکھ تک قرضے دے رہے, کچھ کو دیے ہوئے اور پائپ لائن میں مزید ہے, اور وہ روزگار سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر کوئی کام کرنا چاہے تو ہمارے الخدمت کے جو ڈسٹرکٹ آفیسز ہیں وہاں پر رابطہ کر لے, یا صوبائی آفس سے, یا ہمارے جو الخدمت کا مجموعی وہ فیس بک کا پیج اس پر بھی وہ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت مہربانی, شکریہ. څنګه تاسو په علم کې د الخدمت فاونډیشن د طرف نه چې کوم نن په مرکز اسلامیه کې د غریبانو لپاره د ریړې تنظیم شوی دی, هغه تقریبا یو ریړه باندې 75,000 روپۍ خرچه راغلي چې په دې کې نقدي روپۍ هم شامل دي. د هغې ټول ضرورتونه پوره کړي دي او اوس دلته کې موږ سره موجود. یہ بتائیں کہ کیسے محسوس کر رہے ہیں کہ ابھی آپ کو جو ہے نا روزگار کا ایک پروگرام آپ کو مل گیا ہے؟ السلام علیکم. الحمدللہ میں بہت زیادہ خوش ہوں. بس میرا ایک ڈریم تھا, مطلب میرا بہت بڑا خواب تھا کہ مطلب میں دوبارہ سے اپنے مطلب پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں, کمانے شروع ہو جاؤں. بس ایکسیڈنٹ میرا ہوا تھا, تو ایکسیڈنٹ کے بعد سے بس میں گھر پر ہی تھا, اور بس میری یہی سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایسا مطلب پیدا کر دیا ہے ڈسیبل, مطلب اگر آپ ہیں تو یہ ایک اس کو آپ مطلب سختی نہ سمجھیں, آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے آپ قریب ہیں. دوسری بات میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ ڈسیبل ہیں تو آپ اگر کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو آپ کو مانگنا بھی نہیں چاہیے. تو میری یہ سوچ ہے کہ تمام ڈسیبلس کو بھی مطلب مانگنا نہیں چاہیے. ان کو چاہیے کہ اگر وہ جو کچھ کر سکتے ہیں مطلب جو ان کے بس میں ہے, مطلب چاہے وہ دن کا 10 روپے بھی کما سکتے ہیں حلال کا, تو حلال 10 روپے کمائے, لیکن کسی سے مانگے نہیں. اور سیکنڈ بات میں یہ چیز سوچتا ہوں کہ مطلب میرا دوسرا بھائی بھی ڈسیبل ہے میری طرح, تو الحمدللہ ہم نے کبھی کسی سے مانگا نہیں ہے. تو میری سوچ ہے کہ بس تمام گورنمنٹ اداروں کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے, لیکن سچی بات ہے آج تک کسی گورنمنٹ ادارے نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا اور نہ کسی سیاسی پارٹی نے کی, لیکن یہ واحد جماعت ہے جو کہ جس نے ہمیں سپورٹ کیا, جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن.
ان کو میں دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ مطلب انہوں نے ہماری بات کو ترجیح دی ہے اور انہوں نے ہماری بات کو مطلب اگنور نہیں کیا اوروں کی طرح اور مطلب ہلکے میں نہیں لیا. مطلب انہوں نے بولا کہ یار ایک معذور بندہ جب کمانا چاہتا ہے تو ہم ان کو سپورٹ کیوں نہ کریں, اور یقین کریں ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں, انہی کی وجہ سے آج تک دنیا چل رہی. میرا یہ ماننا ہے کہ ایسے اچھے لوگ ہیں تو دنیا قائم ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ معذور ہے اس وقت, آپ کو جو الخدمت فاؤنڈیشن والوں نے آپ کو جو کچھ دیا ہے, انشاءاللہ اللہ پاک کرے کہ آپ کی جو ضرورتیں سی پورا ہوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ سر, بس میرا یہ ماننا ہے کہ وہ چائنیز ایک کہاوت ہے کہ آپ کسی کو مچھلی نہ کھلائیں بلکہ اس کو مچھلی پکڑنا سکھائیں تاکہ وہ جو ہے نا اپنا خود محنت کرے. تو انہوں نے ایک قسم سے ہماری گاڑی کو دھکا دے دیا. اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس گاڑی کو کیسے چلاتے ہیں اور انشاءاللہ اچھا ہی چلائیں گے اور آپ لوگوں کو اچھا رزلٹ انشاءاللہ نظر آئے گا. اور میرا یہی ماننا ہے کہ کسی کا سہارا بن سکتے ہیں تو کوشش کریں ان کی طرح سہارا بنیں. اب انشاءاللہ ہمارا اس سے کام بھی چلے گا, روزگار بھی چلے گا اور گھر بھی انشاءاللہ چلے گا, ہمیں پوری امید ہے. څنګه چې تاسو ولید چې دلته کې د معذوره د خلکو لپاره هم هغه ضرورت مطابق چې دی هغه سامانونه په یو ریړه کې خودل شوي دي هغه ورته ورکوي. څنګه چې تاسو په علم کې دا چې د جماعت اسلامي پروګرام د الخدمت فاونډیشن د طرف نه چې کوم پروګرام هغه اختتام پذیر شو او تاسو ټول د خبرې او د حالاتو نه خبر شولې. رمضان شینواری, پیام خیبر, پېښور.